السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج میں نے خاص طور پر پاکستان میں جو ہونے والے الیکشنز ہیں ان کو کچھ پاکستان کے چینلز پر اور کچھ غیر ملکی میڈیا پر اور کچھ جو میرے لوگ پاکستان میں خاص طور پر موجود ہیں ان سے تمام حلقوں کے حوالے سے اور تمام جرنلک رپورٹنگ ان سے لی ہے۔ آج اسی پہ میں زیادہ تر بات کروں گا، اور بنیادی طور پر تو اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ کہا جا رہا تھا مسلسل، میں نے بھی کہا اور بھی لوگوں نے کہا کہ الیکشن جو ہیں یہ ہمیں متنازع ہی نظر آئیں گے، اور کیونکہ الیکشن کا فیصلہ تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں پر آئے تھے۔ لیکن کیا الیکشن اتنے متنازع ہوں گے یا اتنی زبردست اس میں بے ایمانی یا دھاندلی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ اگر میں ایمانداری سے کہوں تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا، نہ دروغ گوئی کے اوپر ہوگا، کہ موجودہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کا سب سے زیادہ خراب ترین اور دھاندلی شدہ الیکشن تھا۔ اس میں بے ایمانی کے علاوہ سرکاری سطح پر دھوکے بازی بھی کی گئی۔ سرکاری سطح پر دھوکے بازی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مسلسل یہ بات کہتے رہے تھے، اور سوشل میڈیا پہ بھی میں نے کہا، ویسے بھی کہا کہ ان کا انٹرنیٹ بند کرنے کا پلان ہے، لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے، کیونکہ مجھے پتا تھا، میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ہم جو آپ کو خبر دیتے ہیں وہ ہم پاکستانی ذرائع نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے ذرائع وہ ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر اپنے احکامات کے اوپر تعمیل کرا رہے ہوتے ہیں۔ کون ہیں آپ خود سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم نے ان کے ذرائع سے آپ کو عموماً خبر دیتے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ہوگا، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے۔ حکومت کا بھی بیان آ گیا، وزیر داخلہ کا بھی بیان آ گیا، کوئی بند نہیں ہوگا، کوئی بند نہیں ہوگا، لیکن آج وہ بند ہو گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دھوکے بازی ہوئی، کہ اکثر و بیشتر لوگ، میں نے کئی لوگوں سے کئی حلقوں سے پتہ کیا ہے، کراچی کے، اسلام آباد کے اور پنڈی، بلکہ کچھ گوجرانوالا کے اور کچھ سیالکوٹ کے گاؤں سے بھی میں نے پتہ کیا۔ جو لوگوں سے جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر آدمی جو تھا اس بات پر مطمئن تھا کہ صبح 8 بجے ظاہر پولنگ شروع ہوتی ہے، ان کا تھا کہ 9، 9:30، 10 تک جو ہے ہم پولنگ اسٹیشنز پر پہنچیں گے، اور جا کر اپنا جو ایک SMS آپ کو بتا دیا تھا حکومت نے کہ وہ بھیجنا ہے، اور بھیج کے آپ کو اپنا پولنگ کا جو ہے حلقہ کون سا ہے، علاقے کے اندر کون سا ہے، وہاں پر آپ نے پہنچنا ہے، اور آپ کی سارا سب کچھ اس میں معلومات ہوں گی۔ تو لوگوں کا اکثروں کا خیال یہی تھا کہ ہم صبح جب نکلیں گے گھر سے، نکلتے ہی فوراً تیار ہو کر اپنے گھر والوں کو، ظاہر ہے اور بھی لوگوں کو لینا تھا، گھر میں ایک آدمی تو ووٹ نہیں ڈالتا، بہت سے 3، 4 لوگ ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر لوگ نکلے، اور جب نکلے اور تو پتہ لگا تو جناب اٹھے تو پتہ لگا جناب وہ تو انٹرنیٹ ہی بند ہو گیا۔ اب پریشان کہ جناب کہاں جائیں، کیا کریں، کس سے پوچھیں۔ اب یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ حالات انہوں نے جان بوجھ کے، یہ ان کا پری پلان تھا سارا، وہ سارے کے سارے جتنے حلقے ہیں انہوں نے توڑ مڑوڑ دیے۔ بیٹے کا ووٹ ادھر ہے تو باپ کا ووٹ ادھر ہے، والدہ کا ووٹ ادھر ہے تو مطلب بہو کا ووٹ کدھر اور ہے، ساس کا ووٹ کہیں اور ہے۔ ایون دو کہ میرے خود اپنے جو میری فیملی ہے، میں نے خود چیک کیے تھے اپنے، تو میرے گھر کے اندر جو ہیں میرے فیملی کے لوگ جو ان کا، ہم کراچی میں ہمیشہ ہمارا ووٹ ہوتا، میں نہیں بتا رہا آپ کو نام کس علاقے میں، بہرحال اب اس علاقے میں نہیں ہے، اور اب میرے علاقے، میرے گھر کے 6 یا 7 ووٹ جو تھے میرے، خاص میرے اپنی فیملی کے بچوں کے، اس میں سے 3 جو ہے کسی اور جگہ ہیں، 2 کسی اور جگہ ہیں، اور ایک کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم بھی وہاں پر ہوتے تو ہمیں بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ SMS بھیجنا پڑتا، اور پھر دیکھنا پڑتا کہ بھئی ہم کدھر ہیں، کہاں ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ کچھ پری پلان، یہ کہلائی جاتی ہیں سوفیسٹیکیٹڈ قسم کی دھاندلیاں، اس کو کہتے ہیں۔ پری پول تو پہلے ہی چل رہی تھی، اس کے بعد پھر یہ سوفیسٹیکیٹڈ دھاندلی بھی کی گئی۔ اچھا، ایک تو بنیادی طور پر یہ ہوا۔ اچھا، دوسری جگہ یہ ہوا کہ جہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ میں اس میں کوئی مطلب عمران خان کی حمایت کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایسے علاقوں میں جہاں کہ وہ عمران خان کی کو کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے، یا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ جس سے ان کو خطرہ تھا کہ یہ عمران خان کو سپورٹ کرے گا، یا ایسا کینڈیڈیٹ جو کہ مطلب کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے ان کو اگر نہیں اچھا لگ رہا تھا، تو اس علاقوں کے اندر خاص طور پہ انہوں نے ووٹنگ سست کرائی۔ اچھا، سستی کا عمل رکھا، خاص طور پہ کہا گیا اچھا کچھ علاقے تو ایسے تھے جو عمران خان کے، میں نے صبح بھی بتایا تھا، حلقہ کراچی کے جو تھے
وہاں پہ جناب 236 اور اس کے علاوہ وہ ایک اور 2-3 حلقے ہیں ان کے اندر، ایون لانڈھی کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے، اپنا لاہور کے اندر، مزنگ کے اندر، تو کئی جگہ ایسی انہوں نے حرکتیں کی کہ جس کی وجہ سے جو ہے ووٹنگ خود بخود سلو ہوئی. اور کراچی کے اندر تو 2-3 حلقے ایسے ہیں جن پہ کہ ووٹنگ ختم ہونے کے یعنی 5 بجے تک، یعنی میں نے ٹھیک مان کے 4:35 تک وہاں پر ووٹنگ کا عملہ ہی نہیں تھا. اور یہ سارا سب کچھ جو ہے نا طے شدہ تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں بالکل آپ کو باوثوق ذریعے سے بتا رہا ہوں. الیکشن کا جو عملہ تھا ان کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے لوگ موجود ہیں، ان سے بھی ہم نے ہر چیز کی تصدیق کی. انہوں نے خود بتایا کہ یہ جو ہے نا سب کچھ جو ہے نا ایک پری پول طریقے سے انہوں نے احکامات پر عمل کیا ہے، اور احکامات جو تھے وہ سارے کے سارے انتظامیہ کے تھے، یعنی موجودہ حکومت جو ہے ان کے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ موجودہ حکومت کے جو اس وقت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے تمام بڑے جتنے بھی کردار ہیں ان کو ان کی سیٹ کو سیو کیا جائے گا. ٹھیک ہے جناب. اور یہی وجہ تھی کہ کل رات کو گجرانوالہ کی جگہ ایک اور 2 جگہ اور بھی ہیں، وہاں بھی کئی پریزیڈنگ آفیسرز نے اپنا جو ہے کام کرنے سے انکار کیا تھا. انہوں نے کہا ہم یہ ڈیوٹی اس طرح ہم نہیں دے سکتے. ظاہر سی بات ہے، رسک بھی ہوتا ہے، لوگوں کو ڈر بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ویسے بھی خوف ہوتا ہے ایمان کا کہ سارے لوگ تو بے ایمان نہیں ہیں، کچھ کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ یار کھلی بے ایمانی کرنی پڑے گی. تو ایک حلقے کے اندر تو مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 30 یا 35 پریزائڈنگ آفیسرز نے ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے کا بھی ہم نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں پھر نائب قاصدوں کو جو ہے پی او بنا کر متعلقہ جگہ پر بھیجا گیا. وہ کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے کراچی میں کسی نے بھیجا تھا. اچھا، میں نے وہاں حلقے میں تحقیق بھی کی. وہ ایک ڈرائیور تھا، وہ اپنا لیے پھر رہا تھا اپنا نوٹ، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سوشل میڈیا پہ بھی چلے. اس نے کہا یار مجھے آتا ہی کچھ نہیں. وہاں سے پھر میں نے پتہ کیا ایک آدمی سے جو ہمارے گروپ کے لوگ ہیں، ان سے میں نے کہا کہ ذرا معلوم کرو کہ یہ وہ فیک تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں سر یہ بالکل صحیح ہے. اور یہ قطر ہاسپٹل کے قریب جو پولنگ اسٹیشن ہے، اورنگی ٹاؤن کا علاقہ کراتا ہے، وہاں پہ یہ ہوا. ادھر لطیف کوسا صاحب کا جو کیمپ ہے اس کو اکھاڑ دیا گیا، وہ کیمپ ہی اکھاڑ کے لے گیا وہاں پہ، اور وہاں پہ جتنے لوگ تھے ان کو مارا پیٹا گیا، اور وہاں بھی دھاندلی ہوئی. مجھے وہاں بھی لوگوں نے بتایا کہ وہاں بھی دھاندلی ہوئی. پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی کوئی بھی جگہ جو ہے نا اس وقت شفاف جو ہے نا عمل نہیں ہوا. اور کچھ علاقوں میں تو یہ ہوا ہے کہ جناب انہوں نے جو کتاب ہوتی ہے وہ دے دی اٹھا کر، یہ لیں آپ جناب، یہ بک لے لیں آپ اور اس کو آپ ٹھپے لگائیں. اس کی کچھ میں نے صبح بھی ویڈیوز ڈالی ہیں، دیکھ سکتے ہوں گے. مسلسل مطلب کئی جگہ ٹھپے لگتے رہے، کہ جگہ کتابیں دے دی گئیں، کئی جگہ لوگ گھس گئے، کسی جگہ مار پیٹ ہوئی. کراچی کے اندر تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ لوگ آ گئے مسلح، اور انہوں نے ان سے ڈبے میں لے کے اور خود ہی اسٹیمپیں لگانی شروع کر دی. اور اسٹیمپیں لگا کے انہوں نے اوپر کی منزل میں تھے سارے کے سارے بیٹھے ہوئے، اوپر بھی تھا اسٹیشن، نیچے بھی تھا. وہ اوپر سے اٹھا کے نیچے لے آئے، نیچے لا کے پتہ نہیں کہاں تہ خانے میں کہیں انہوں نے ٹھپے شپے لگائے، اور اس کے بعد اٹھا کے انہوں نے ڈبے میں ڈال دیے، ڈبے سیل کر دیے. ایک اور جگہ سے خبر آئی کہ وہاں پہ خود سرکاری لوگ آئے، انہوں نے آ کے خود ڈالے. وہاں پہ لوگوں نے کہا جو موجود تھے، انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی چپ رہیں آپ، دیکھتے رہیں آپ. تو شہر کے اندر، کراچی جیسے شہر کے اندر جہاں پہ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہاں پہ اگر دھاندلی کا یہ اگر رہا ہو تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ گاؤں میں دھاندلی کا کیا رہا ہوگا. پاکستان سے باہر کے جو مبصر تھے ان کا بھی یہ آپ چھوڑ دیں، آپ ان کو وہ اقوام یونائٹڈ وہ کیا کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اور کامن ویلتھ کے اور فلاں ایک دو لوگوں کو، ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا کے ان کو کھلا پلا کے ڈنر شنر بہترین تگڑا کرا کے ان سے ٹی وی بٹھا کے کہا دیا. انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہے. لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو غیر ملکی تھے اور جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو گھوم رہے تھے، وہ سب کے سب، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، عام آدمی سے پوچھا کہ اینالسٹ بھی ہو سکتا نا، کسی کی کوئی ہو سکتا ہے کوئی اینالسٹ ہو، لیکن چلے اینالسٹ اگر کوئی پاکستانی ہوگا تو چلو ٹھیک ہے، وہ کہہ دے گا کہ یار چلو میرا جھکاؤ یار نواز شریف کی طرف تھا تو میں عمران کی مخالفت کر دوں. لیکن کچھ فارینرز کی بھی کلپس ہمارے پاس آیا، اور ایک دو اور جو ان کے ساتھ تھے لوگ جو سیکیورٹی کے اوپر، ان سے میں نے پوچھا. کچھ ظاہر ہے کچھ لوگوں سے بات کی تو پرابلم یہ تھی کہ ٹیلی فون کی کنیکشنز کیونکہ نہیں تھے وہاں پہ، تو بڑے رابطہ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی. لیکن بہرحال پھر بھی کہیں نہ کہیں تو ہو ہی جاتا ہے. تو ان سب کا کہنا یہ تھا کہ دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ
اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی تشویش آئی ہے، ان کی جانب سے بھی تشویش ظاہر کی گئی. اب وہ ہمارے وزارت خارجہ کا جو ترجمان ہے انہوں نے تو کہہ دیا نہیں جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس تمام صورتحال کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ تو بالکل دھاندلی زدہ ہے. اور میں تو کم از کم ان الیکشن کو ماننے کی سب سے بڑی تو میں نے آپ سے بتایا نا کہ یہ دھاندلی انہوں نے یہ کر دی کہ انٹرنیٹ انہوں نے بند کر دیا، لوگوں کو اطمینان دلائی. اتنی بڑی دھاندلی، اتنا بڑا ایک یہ وہ تھا نا بلینڈر، اتنا بڑا ایرر تھا اس ووٹنگ کے اندر کہ آپ نے پوری قوم کو ٹیلی ویژن کے اوپر، آپ باقاعدہ آپ نے دیکھا ٹی وی کے اوپر چل رہے تھے، یہاں اپنا میسج بھیجیں، آپ کا نام آپ کا سب، لوگ بڑے مطمئن تھے، بڑے یار بڑے اچھا، کچھ تو بڑا اچھا سلسلہ کیا بھائی الیکشن کمیشن نے. اور جب آیا ٹائم اس کے استعمال کرنے کی، وہ اصل میں بنیادی طور پر وہ کیا ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ لوگوں کو اطمینان دلانا چاہتے تھے کہ آپ جائیں گے، جا کے اطمینان سے آپ ڈالیں گے. لیکن کیا ہوا جب عین موقع بند کر دیا تو لوگ سب سٹ پٹائے ادھر ادھر پھر رہتے. اچھا وہ لوگوں کی گھبراہٹ کے اندر بڑی چیزیں ہوئی ہیں، لوگ پریشان ہیں جو نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے، جو بالکل کین تھے کہ یار ڈالنا ہے ہر صورت میں، اب وہ پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، کسی سے پوچھ رہے ہیں یار تم نے کہاں ڈالا، تم میرے گھر کے برابر میں. میں آپ کو بتا رہا ایسی صورتحال ہوئی ہے پنجاب، یار تم میرے برابر میں رہتے ہو، یار وہ تم فلانی چک کے اندر تمہارا ادھر تھا تو یار میرا کیوں نہیں لا، آپ کے چک 32 میں تھا تو میرا کی یار میرا بھی دیکھا کہ میرا نام دیکھا. یہ کچھ کراچی میں ہوتا رہی عجیب ہڑ بوم کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے الیکشن کرایا، اور مطلب عجیب ہی صورتحال تھی. اور بعد میں وہ جب الیکشن ختم ہو گیا، پولنگ بند ہو گئی، تو اچھا کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ہم نے اس لیے بند کیا تھا کہ وہ تعویل آپ دیکھیے، وہ میں دیکھ رہا تھا بیٹھ کے وہ ٹیلی ویژن پہ کتنا وہ ہو سکتی تھی دہشت گردی. بھائی دہشت گردی بغیر موبائل کے، جس نے دہشت گردی کرنی ہوتی ہے نا وہ بغیر موبائل کے بھی کر سکتے ہیں. اچھا آپ کی ہم نے پلی مان لی کہ موبائل آپ نے سارے پاکستان میں اس لیے بند کیے تھے کہ دہشت گردی کو روکنا تھا، تو پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہوا تھا؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں بم دھماکہ ہو گیا نا، 6 افراد وہاں بھی بیچارے جہاں باغ ہوئے کہ نہیں ہوئے تو کیسے ہو گئے بھائی؟ پھر وہ موبائل سروس تو بند تھی، نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک بندہ بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. موبائل سروس صرف اس لیے بند کی گئی تھی کہ جہاں دھاندلی ہوگی، جہاں ریگنگ ہوگی الیکشن کے اندر، وہاں پر لوگ اس کے ثبوت نہ لے سکیں اور وہ ثبوت لے کے کہیں باہر نہ بھیج سکیں. لیکن کئی جگہ پاکستان کے اندر ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انہی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے نکال کے بھیج دی. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ فوراً جو باہر کے چینل ہیں ان کے اوپر بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ پاکستان کے جو الیکشن ٹوٹل ریگ ہوئے. ایسے ہی تو اقوام متحدہ نے بھی کہہ دیا، صرف اس لیے بند کرنے کا مقصد تھا. اچھا اس کے بعد جب پولنگ، اچھا اس لیے بند کی تھی آپ نے، مان لی چلیے آپ کی بات، جب پولنگ ختم ہو گئی، نتیجے جب ایگزام ہو گیا، تو چلیے پولنگ ختم ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تو آپ بحال کر دیتے کم از کم، تاکہ فارم 45 وغیرہ کی جو ہے، تاکہ ان کی جو ترسیل وغیرہ ہے وہ اس کے اندر تو نہ ہو. لیکن وہ بھی نہیں کی گئی، وہ بھی اس لیے نہیں کی گئی کہ فارم جو 45 وغیرہ ہوتے ہیں جس کے اندر تمام ڈیٹیلز ہوتے ہیں اس کو آگے پیچھے کیا جائے. تو یہ پورے مطلب طریقے سے نا مکمل طور پر دھاندلی کی گئی. بہرحال دیکھیں اب کیا نکلتا ہے. نارتھ کراچی کے اندر ایک جگہ میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر وہ کور چڑھا دیے، تو مجھے یقین نہیں ہوا. میں نے کہا یار یہ ایسی کیا دھاندلی ہو سکتی ہے، اتنا بھی کیا. لیکن وہاں جب میں نے پوچھا ایک معلومات کر کے وہاں پہ، تو لگی گیا ٹیلی فون کرتے کرتے معلوم ہے کہ ڈائریکٹ لوگوں سے کچھ نہ کچھ رابطے کر کے پتہ لگا، تو کہہ رہے ہاں جناب ہوا ہے. اور وہ کیمروں پہ CCTV پہ وہ پلاسٹک چڑھا دی تھی. کیوں چڑھائی گئی؟ وہ اسی لیے کہ جناب وہ انہوں نے ڈبے وہاں سے چینج کرنے تھے. مطلب ایسی صورتحال یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا، نہ کبھی اس پاکستان میں ایسا نہیں ہوا، نہ پچھلے 18 میں 2018 کے الیکشن میں ایسا نہیں ہوا. تو بڑے مطلب طریقے کے ساتھ جو ہے مطلب کوشش کی گئی. اور میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ ان کا پلان یہ تھا کہ PTI جو پہلے نمبر پر آ رہی ہے اس کو کوشش کر کے تیسرے نمبر پہ رکھا جائے، اور دوسرے نمبر پر مسلم لیگ یا نواز شریف اصل کی جو جماعت ہے ان کو اور پیپلز پارٹی کو رکھا جائے، اور کولیشن گورنمنٹ اس طرح بنائی جائے، متحدہ گورنمنٹ بنائی جائے تاکہ کسی کو بھی اکثریت حاصل نہ ہو، اور جو پاکستان کے اوپر ہائبرڈ مسلط کردہ جمہوریت ہے نا، جو لوگ مسلط رہنا چاہتے ہیں وہ مسلط رہیں. اور پھر کہا جاتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، آج میں سن رہا تھا پاکستان کے بڑے بڑے دانشور تھے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے، نام میں نہیں لوں گا، اور لوگ بھی بڑے مزے سے ان کو سنتے ہو، کہتے ہیں کہ جی بدترین، وہ کہتے ہیں کہ بدترین جمہوریت، یعنی الفاظ پہ غور کریں، لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی، نہ سمجھتی نہیں پتا، کہتے ہیں بدترین جمہوریت جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. ان سے کوئی پوچھے جب ایک چیز ہے ہی بدترین چیز، خود آپ ایک طرف تو فرسٹ اپنے جملے کے فرسٹ جملے میں کہہ رہے ہو کہ بدترین، اور پھر وہ بہتر کیسے ہو گئی؟ یہ اسٹارٹنگ میں منافقانہ رویہ. ایک چیز بدتر ہے تو بدتر ہے. اور جہاں تک بات ہو گئی ڈکٹیٹرشپ کی، تو ڈکٹیٹرشپ تو آپ کو ہوتا ہے، یہ تو مغرب کا دیا ہوا ایک سلوگن ہے
ڈکٹیٹرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص کی حکومت. خلافت جو ہے یعنی ڈکٹیٹرشپ کو انہوں نے خلافت سے نکالا ہے. یعنی مسلمانوں کے اندر جو خلافت ہوتی ہے اور اسلام کے اندر دیکھا جائے تو فرد واحد کی حکومت اگر دیکھا تو تصور وہ اللہ کی طرف آتا ہے کہ ساری دنیا پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے اپنے خلیفہ جو ہے بنائے اور اس خلیفہ کی آپ نے بات ماننی ہے. اس نظریے کی مخالفت کرنے کے لیے مغرب نے ایک لفظ ڈکٹیٹر کا چھوڑا ہے. تو ہمارے جو ہے نا دانشور ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں جی بدترین جمہوریت جو ہے ڈکٹیٹرشپ سے بہتری. بھائی ڈکٹیٹر بہت اچھے اچھے بھی ہوتے ہیں, ڈکٹیٹر بڑے نیک ہوتے ہیں. خلفاء جو راشدین میں سے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, حکمران جو ایک حکمران ہوتے ہیں, بادشاہ جو ہے بڑے اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں, بڑے نیک دل بادشاہ بھی گزرے ہیں. ڈکٹیٹر اچھا بھی ہوتا ہے اور ڈکٹیٹر برا بھی ہوتا ہے, لیکن بدترین جو جمہوریت ہے نا وہ بدترین ہی ہوتی ہے. کیونکہ جب جمہوریت میں جب بدترین آ جائے گی تو پھر یہ منافقت ہو جائے گی. کیونکہ ڈکٹیٹر کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یار یہ ڈکٹیٹر ہے, یہ ایک حکم دے گا ہمیں ماننا پڑے گا. لیکن جب جمہوریت کا نام ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے آزادی ہے بات کرنے کی, لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو اٹھا کے بند کر دیا جاتا ہے. منافقانہ رویہ کوئی آدمی آپ کو یہ شعور دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور جو شعور دے رہا تھا اس کو اٹھا کے آپ نے جیل میں رکھ دیا. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی میرا تبصرہ آج کے الیکشن پہ تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.